ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحان اللہ۔ آئیے اب نعت شریف سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام پہ موجود ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ اس کی درخواست کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور اللہ نے چاہا آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک نیا دعائیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب، نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب، جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب، جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب، ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا رمضان، ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا رمضان، کرم سے ذوق کے عبادت بھی ہو عطا یا رب، کرم سے ذوق کے عبادت بھی ہو عطا یا رب، الہی عشرۂ رحمت کی ہو گئی آمد، الہی عشرۂ رحمت کی ہو گئی آمد، ہمیں بھی بھیک دے رحمت کی یا خدا یا رب، کرم سے عشرۂ رحمت کو پا لیا ہم نے، کرم سے عشرۂ رحمت
کو پا لیا ہم نے، تو بخش عشرۂ رحمت کا واسطہ یا رب، تو بخش عشرۂ رحمت کا واسطہ یا رب کریم، عشرۂ رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہو، رحمت سے قبر کا یا رب، تو پہلے عشرۂ رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب، اور ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو اللہ، ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، انہیں ہو عذبِ رمضان عطا شفا یا رب، انہیں ہو عذبِ رمضان عطا شفا یا رب، بنے اب امن کا گہوارہ ملک پاکستان، بنے اب امن کا گہوارہ ملک پاکستان، الہی دیتا ہوں رمضان کا واسطہ یا رب، الہی دیتا ہوں رمضان کا واسطہ یا رب، الہی دے تو عطار کو غم رمضان، الہی دے تو سگے عطار کو غم رمضان، رلائے غم اسے رمضان کا صدا یا رب، جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام دعائیں قبول فرمائے۔ آج موضوع بھی ہمارا دعا کی اہمیت ہے، دعا کے آداب دعا کے آداب آج ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ آداب دعا کے بارے میں سنیں گے، مگر وقت ہوا ہے آج کے سوال کا۔ آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ سوال ہے جس کا جواب آپ نے میسیجز کے ذریعے ہمیں دینا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے؟ آپ نے اس عمل کا نام بتانا ہے، اور امید ہے کہ آپ جلدی جلدی میسیجز کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کے آخر میں
جلدی جواب دینے والوں کے نام اعلان کریں۔ اب آتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج ایک نہیں 2 واقعات ہوں گے، دونوں بڑے مختصر ہیں مگر بڑے پر اثر ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ وہ دل پر دستک دیتے محسوس ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے موضوع سے بھی متعلق ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے نوجوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب کی بوتل ہے۔ ظاہر سامنے امیر المومنین ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روب، ایک دبدبا۔ اس زمانے میں بھی جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو لوگ یعنی مجرم جو ہے بالخصوص وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے، اور اب شراب کی بوتل اور امیر المومنین سامنے ہیں۔ اب اس نوجوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یعنی اس نے ہاتھ نہ اٹھائے، اس نے کوئی بآواز بلند دعا نہ کی، دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اور اس کس انداز سے، کیا رقت قلبی کا عالم تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نوجوان نے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ امیر المومنین سے کہتا ہے، یا امیر المومنین، یہ سرکہ ہے، یعنی شراب کی بوتل چھپائے، کہتا ہے یہ سرکہ ہے۔ اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ اب ذرا سوچیں کہ شراب چھپائی ہوئی ہے، کہہ تو دیا سرکہ ہے، اور آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل آگے کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دعا جو دل سے مانگی گئی، وہ دعا جو رقت قلبی سے مانگی گئی، دل کی حضوری سے مانگی گئی، اس کا اثر دیکھیں کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ شراب نہیں بلکہ امیر المومنین نے وہ بوتل دیکھی تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پتہ چلا، کیا پتہ چلا، وہ انشاءاللہ مزید سنیں گے کہ دعا کے آداب جو ہے نا وہ کتنے ضروری ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت کچھ ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ تقدیر بدل سکتی ہے اگر دعا صدق دل سے کی جائے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا مختصر مگر وہ بھی ہمارے لیے بڑا زبردست میسج لیے ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز پڑھاتے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے تجھی کو ہم پوچھتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اب میں بھی اس روزانہ نماز میں یہ آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخیل، آپ کا گمان، آپ کی امیجنیشن کیا تھی؟ آپ ہوش میں آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ ایک آیت پڑھ کر اتنا روئے اور بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ خیال آیا کہ اگر غیب سے ندا ہو، یہ آواز آئے کہ اے جھوٹے خاموش، کیا ہماری ہی سرکار تجھے جھوٹ بولنے کے لیے رہ گئی؟ رات دن رزق کی تلاش میں در بدر پھرتا ہے اور بیماری کے وقت طبیبوں سے التجا کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے میں تجھی کو پوچھتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان 2 واقعات سے سیکھنے کو کیا مل رہا کہ رب کی بارگاہ میں جب مانگنا ہے تو دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خالق حقیقی اور اسباب کا مالک سمجھ کر مانگنا ہے۔ دنیا کے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ اسباب ہی کو، دنیا کے اسباب کو سب کچھ نہیں بلکہ سب کچھ کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم شروع ہی سے آپ کی کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ کالز کافی ساری ہیں تو کالز بھی شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے آداب کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ مدد حاصل کریں گے اس کتاب سے جس کا نام ہے آداب دعا، یہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، اور فضائل دعا، یہ کتاب ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھی، اور اس کا جو شرح کی اس میں مزید حاشیہ لگایا خود اعلیٰ حضرت نے لگایا، امام اہل سنت نے، اور پھر ہمارے مکتبۃ المدینہ نے اور احسان کر دیا کہ ہمیں یہ کتاب تسہیل کر کے بڑی آسان انداز میں ہمیں عطا فرما دی۔ تو فضائل دعا کتاب یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے۔ اللہ نے چاہے اس کتاب سے مدد حاصل کریں گے، اور آداب اس میں موجود ہیں 51 غالباً مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے، اور 9 اعلیٰ حضرت نے اضافہ کیا، کل 60 آداب ہیں
شاید سارے ہم بیان نہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ جتنے ہو سکے وہ آداب سنیں گے. پھر اللہ نے چاہا ہم اگر موقع ملا تو وہ مقامات کہ جہاں جا کر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، جی ہاں ایسے مقامات بھی ہیں، اور وہ اوقات، وہ ٹائمنگز کہ جن اوقات میں دعا مانگی جائے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. اسی کتاب سے وہ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے. چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف اور پھر ہمارے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام مزمل اختاری ہے، میں گل بہار باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی تو اس سے کون سی تقدیر مراد ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جب جملہ کہا تھا تو میں نے کہا تھا شاید یہ سوال ہوگا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تو مفتی صاحب یہ جواب انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم حاجی عبدالعزیز بھائی. وعلیکم میرا السلام سوال یہ ورحمۃ تھا اللہ کہ وبرکاتہ. اگر ہم لوگ کچھ دن پہلے میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا اور راستے میں جو افطاری کا ٹائم تھا اس وقت ہم لوگ بلندی پہ تھے، اور اس ٹائم پہ افطاری کا ٹائم جو مقرر کیا گیا تھا اس کے مطابق افطاری ہو چکی تھی، لیکن جس بلندی پہ ہم لوگ تھے سورج غروب نہیں تھا ہوا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کیا اس صورت میں افطاری کرنا جائز ہے؟ اس سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنا مناسب؟ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور جہاز کے اندر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. مفتی صاحب اس بار تو بڑا عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا. امریکہ سے فلائٹ تھی اور گھڑی کے مطابق 26 گھنٹے جہاز میں بڑھنے تھے. تو میں نے کیلکولیشن کی کہ تقریباً 7 نمازیں جو ہے نا میری جہاز میں آ رہی تھی. میں نے کہا اب راستہ نمازیں پڑھتے ہوئے ہی گزرے گا. اب تھکا ہوا بھی کافی تھا تو عصر کی نماز پڑھ لی جہاز کے ٹیک آف ہوتے ہی. تقریباً 5 بج گئے تھے، 5:30 بج گئے تھے. اب میں انتظار کر رہا ہوں مغرب کا. ٹیکنیکلی جو ہمارا کیلکولیشن ہے وہ تو کہتا ہے کہ جب ہم امریکہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ٹائم جلدی گزرے گا، تو جلدی اندھیرا ہو جانا چاہیے تھا. میں انتظار کرتا رہا. 9 بج گئے، 10 بج گئے، جب کھڑکی کھولوں تو سورج سامنے. 11 بج گئے، 12 بج گئے، رات کا 1 بج گیا، مغرب کا وقت ہی نہیں ہوا. اب سورج کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایسا ہوا پھر میں حیران کہ پہلے بھی ہم آئے امریکہ سے تو اس میں تو ٹائم بڑا جلدی گزرتا ہے، اس بار کیا ہوا؟ پھر میں نے ان کو بلایا جو وہاں کے سٹاف تھے. میں نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، سورج تو غروب ہی نہیں ہو رہا. تو پھر مجھے نقشے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جہاز کو اس جگہ سے گزارا تھا کہ جہاں رات آتی ہی نہیں ہے. یعنی مفتی صاحب لٹرلی 15 گھنٹے تک جہاز اڑتا رہا، 26 گھنٹے گھڑی میں آگے بڑھ گئے. عصر امریکہ کی حدود میں پڑی اور مغرب واپس جہاں میں نے عرب امارات پہنچنا تھا 26 گھنٹے بعد پڑی. یعنی پورے راستے میں کوئی نماز ہی نہ آئی، غروب آفتاب ہی نہ ہوا. تو یہاں واقعی اب افطار کا مسئلہ کیا ہوگا یہ تو کسی دارالفتہ والے سے پوچھنا ہوگا. لیکن چونکہ آپ پاکستان میں تھے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ٹیک آف کریں گے تو ٹائم ٹیبل میں ضرور فرق آئے گا. تو آپ گھڑی کو نہ دیکھیں، سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. جب سورج غروب ہوگا جبھی آپ کے افطار کا وقت ہوگا. اور ہماری جو ویب سائٹ پر جو سافٹ ویئر موجود ہے اس میں ایک بڑی زبردست سروس موجود ہے. اگر آپ اس میں جائیں نا، مثال کے طور پہ آپ کسی سٹی کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے اندر ہائٹ کا آپشن ہے. جہاز میں عموماً لکھا ہوا آ جاتا ہے آپ کتنی ہائٹ پر ہیں، آپ 35,000 فٹ کی بلندی پر ہیں، 30,000 فٹ کی بلندی پر ہیں. آپ اگر اس شہر کی ہائٹ اس پر ڈال دیں تو اس ہائٹ کو جب آپ ڈالیں گے تو آپ کو اس ہائٹ پر جو ٹائم ہے وہ پتا چل جائے گا کہ کتنا فرق ہے غروب آفتاب اور دیگر نمازوں کے اوقات میں. تو ماشاءاللہ اس سافٹ ویئر سے آپ فائدہ اٹھائیں. اعلان بھی میں کرنا چاہوں گا کہ آج وہ بات ہوئی ہمارے توقیت والے اسلام بھائی سے، تو کل انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل چلے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. ناظرین اس حوالے سے مزید بھی سوالات کرنا چاہیں تو چلیں جمع بھائی، یہ کر تو سکتے ہیں. ہم کل اپنے سلسلے میں ایک نئی چیز یوں کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ماشاءاللہ اس مجلس کے ذمہ دار ہیں جو یہ پورا ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں، اور بلکہ کچھ سوالات بھی ہمیں آ رہے ہیں اسد بھائی. ہاں آپ سے بات ہوئی تھی کچھ ملکوں سے سوالات آ رہے ہیں کہ آپ کے ٹائم ٹیبل جو ویب سائٹ ہے اس پر اور جو مدنی چینل پر پٹی چلتی ہے اس میں کچھ فرق ہے. ہم نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے کچھ ہمیں وضاحت کی تو ہم نے کہا اب ہمیں وضاحت نہ کریں، کل آپ سلسلے میں آ جائیں، ہم ہمارے ناظرین کے سامنے وہ وضاحت بھی بتائیں گے. اور آپ کی کالز بھی اگر سلسلے سے، آج بڑی اچھی کال تھی یہ جہاز والی، اگر ایسی کالز آپ کرنا چاہیں تو کل انشاءاللہ ہم اس کو مزید شامل کریں گے. بلکہ اس کال کو اگر آپ سیو کر لیں ہماری مجلس تو کل اگر ان کے سامنے بھی چل جائے تو بڑا اچھا ٹیکنیکل جواب مل جائے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نوید اختاری ہے اور میں باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. حاج صاحب آج الحمدللہ دعا کی اہمیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے.
بھی دعا کے اوپر امیر سنن نے بھی کچھ ملفوظات سحری میں بیان فرمائے تھے. عرض یہ کرنی تھی کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے تو اس میں اجتماعی طور پر جب دعا مانگتا ہے خاص طور پر تو رونے کی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن جب انسان تنہائی میں مانگتا ہے تو یہ کیفیت نہیں بنتی. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، یہ کیفیت دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی برکت، اجتماع کی برکت، ایک ماحول ایسا بنتا ہے کہ انسان پر رکت طاری ہو جاتی ہے، آنسو بہہ نکلتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا رونے والا بن جاؤں، آنسو بہاؤں، لوگ میری تعریف کریں، اکیلے میں بالکل بے توجہی سے دعا مانگ رہا ہے، تو یہاں تو اب یہ ریاکاری والی، دکھلاوے والی صورت آ جائے گی، اور یہ مذموم ہے. یقیناً یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہاں ایک بڑا الٹا معاملہ بھی کتاب میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں بڑا گڑ گڑاتے ہیں، رونے والی صورت بھی بناتے ہیں، لیکن جب لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو شرم آنے لگتی ہے کہ نہیں یار مجھے روتے ہوئے دیکھیں گے تو کیسا لگے گا. تو یہاں اس کو تکبر کہا گیا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، سب کے سامنے بھی روئیں، اکیلے میں بھی روئیں، التجا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے عجز کا اظہار ہو کہ میں کچھ بھی نہیں مولا، سب تو ہی کچھ ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ انداز اختیار ہوگا تو یقیناً اس میں ہر بار اس کو برا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے اسد بھائی اگر مجمع میں رونا آتا ہے؟ جی یہ جو دوسری صورت آپ نے بیان کی، اس کو اسی کتاب میں امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں رو رہا ہے اور گریہ و زاری کر رہا ہے اور اس کی جو چہرہ ہے وہ خاشعانہ ہے، اب کسی کے آنے پر وہ اپنے آپ کو نارمل کر لیتا ہے، تو یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں تکبر ہے اور بہت برا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، اپنے عجز کا اس طرح سے اظہار کرنا، یہ تو ہزارہ عزتوں کا مجموعہ ہے. یہ کیوں گمان کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں یوں اگر روں گا تو دیکھنے والا میرے بارے میں کیا سمجھے گا؟ بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ جو وہاں پہ اچھا، لیکن جو سوال تھا وہ جواب درست ہے کہ اگر مجمع میں روتا ہے کوئی اور اکیلے میں نہیں روتا تو اس کی وہی دو صورتیں بنی. دونوں ہی صورتیں ہیں اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو آپ نے پہلی بات بیان کی ہے یہ تو بہت تجربے کی بات ہے، یعنی مجرب ہے کہ جب مجمع میں بندہ ہوتا ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، کہ جب ماشاءاللہ کسی ایک کے رونے کے صدقے سب کو رونا نصیب ہو جاتا ہے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام پر احوال ظاہر ہوتے ہیں، اب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرکز الاولیاء کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء کے اندر کسی گھر میں جو ہے وہ آرام فرماتے، رات کا وقت تھا، تو پچھلے پہر رب عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے عبادت شروع کی. اب ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی. اچھا وہ گھر کے اندر ہیں، کمرے کے اندر ہیں، اس وجدانی کیفیت کا یہ عالم ظاہر ہوا کہ سارے گھر کے افراد پہلے اٹھنا شروع ہو گئے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. ان پر بھی کیفیت طاری سرور کی. اب پھر آہستہ آہستہ جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے وہ بیدار ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ پورا محلہ اس گھر کی طرف کھنچتا چلا آیا. تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ بزرگوں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ ایک دائرے کی طرح، جیسے پانی میں پتھر ڈالیں آپ تو ایک سرکل جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اس کا گھیراؤ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے پر کوئی نوازشات ہوتی ہیں، اس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کے عظمت، مرتبے اور حال کے مطابق اس کا اثر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے. اور اس کے بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہی ہم گمان کریں گے کہ جب ہم مجموعے کے اندر ہوتے ہیں تو امیر علیہ السلام نے ایک نیت فرماتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. یہ جو اجتماع کے اندر ہم نیت کرتے ہیں تو ایسی نیت نہیں ہے کہ الفاظ ہیں، بلکہ مسلمان کے جو قرب کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اچھی کیفیت کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے. تو دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. مجمع کے سامنے جو رو رہا ہے اگر واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز سے رو رہا ہے تو بڑی سعادت کی بات. مجھے ایک بات یاد آ گئی الحمدللہ، جب حرمین طیبین ایک قافلے میں گیا تھا، ہمارے ایک امیر قافلہ تھے، اسلام بھائی ہمارے بہت پرانے اسلام، وہ کہتے ہیں یار کوئی چنگاری ساتھ ہونی چاہیے. تو کبھی کبھی کسی ایک کی جو رونا ہوتا ہے نا، کوئی رکت والا ایک ساتھ ہو تو سب کو آگ لگا دیتا ہے. بالکل. تو وہ اس کا رونا طواف میں ایک اسلام بھائی رو پڑے تو پھر سارے قافلے پر. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ مجمع، دیکھیں یہ بھی ایک فائدہ ہے اجتماعات میں آنے کا. ہاں وہاں نیت کی ڈیپینڈ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے روئے کہ جناب میں بڑا رونے والا اور اکیلے میں غفلت سے دعا ہو، تو یہاں یہ ریاکاری والی بات ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں خلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے، جلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد اختاری عرض کر رہا ہوں. میں نے فضل شریف میں ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا. اگر جوار کی نماز کھڑی ہے اور آخری صف میں اکیلا اسلام بھائی آتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ کوئی اور نہیں ملے گا ان کے ساتھ آ کے, تو اگلی صف سے کس طرح اسلام بھائی کو پیچھے آنے کے لیے کہیں گے؟ اور جو اگلی صف میں خلا پوری کرنے کے لیے کیا پوری صف والے اسلام بھائی سرکیں گے اور صف کو پورا کریں گے؟ جزاک اللہ خیر, رہنمائی فرما دیجیے. اچھا, اکیلے ہوں پیچھے تو اگلی صف والے کو کس طرح پیچھے بلائیں گے؟ ایک اور کال دے دیں, پھر ہم انشاءاللہ جواب بھی لیتے ہیں مفتی صاحب سے, اور پھر ہم اپنے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم میرا السلام. نام محمد وسیم ہے اور میں مدینہ شریف سے کال کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سر میری فرمائش کی اگر آپ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, بولو مرحبا سلواجہ تو بڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ منورہ سے آپ نے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں آپ کو. آپ کی فرمائش ضرور پوری کریں گے. آپ ہماری ایک فرمائش پوری کر دیں کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, جو میرے یہاں ساتھ بیٹھے ہیں, سب چاہتے ہیں نا بھائی آقا کی بارگاہ میں, دیکھیں ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, کتنی محبت ہے. ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں, ہمارے کیمرہ مین بھی امیدیں کہہ رہے ہوں گے, تو سب کے لیے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیں, ہماری حاضری کی التجا پیش کر دیں. ہم انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے. اچھا ایک اور کال کہہ رہے ہیں, لے لیں, چلیں بھائی ایک اور کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ My name وبرکاتہ. is Abdurrahman Attari. I'm calling from Yuba City, California. Thank you, Haji Abdul Habib, for coming to California. And how is your mother? I would like to request the kalam. Ramadan. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, I met this Madani Munna in California. He's very regular. Yeah, regular Last caller year, in I your remember. Khule Aankh Salli Yes, Allah. yes, And he told me that I am that Madani Munna that I calling you in Silsila. میں الحمدللہ ان مدنی منع سے ملا تھا کیلیفورنیا میں پچھلے دنوں. جزاک اللہ فار یور کال, اور نعت شریف بھی آپ نے ہمیں فرمائش کی ہے, جزاک اللہ خیر. مجھ سے 2 سوال تھے, اس کے جواب ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ. یہ تقدیر دعا بدل دیتی ہے, تو کون سی تقدیر بدل دیتی ہے؟ تقدیر, ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ مبرم تقدیر جو ہے وہ بھی دعا سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے وہ مبرم مراد ہے جو کہ معلق شبیہ بمبرم. بہت مشکل ہو گیا ہوتے صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ ہے کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں یہ ہے کہ یہ مبرم ہے, کہ بدلنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تقدیر کی اس کا مطلب اقسام ہے. ٹھیک ہے, 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. تو نیک لوگوں کی دعاؤں سے, خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں اور جن کا مقام ولایت میں بہت اونچا ہے, جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس لیول کے جو اقطاب ہیں اور جو اولیاء ہیں, ان کی دعاؤں سے تقدیر مبرم سے مراد یہ ہے کہ معلق شبیہ بمبرم وہ بھی بدل جاتی ہے. اور ویسے حدیث پاک میں ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, اور نیکی سے رزق وسیع ہوتا ہے, اور گناہوں سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو برکت اٹھ جاتی ہے, تو اس کے جو اسباب ہوتے ہیں رزق کے وہ بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے دوسرا جو سوال تھا, اس میں یہ ہے کہ اگر ایک ہی ہے اور آگے سے کسی مصلی کو, نمازی کو, وہ پیچھے اس کو اشارہ کر دے یا ہاتھ سے بھی اس کو پیچھے لے آئے, سائیڈ سے لے, بیچ میں قطع صف نہ ہو. ٹھیک ہے, سائیڈ والے کو بلا, سائیڈ والے کو لے لے. اور اگر کوئی بعد میں آئے بھی تو وہ ان لوگوں کے آگے سے گزر کر وہ اس جگہ کو پر کر دے. کیونکہ یہ جو نمازی پڑھ رہے ہیں ان کا سترا امام ہے, تو ان کے آگے سے گزرنے سے وہ گناہ نہیں ہوگا جو نمازی کے آگے سے گزرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے کہ یہ بھی جواب مل گیا ہوگا. کچھ کلام کی فرمائش تھی حضور,
کچھ اشعار سنا دیجیے ہمیں، پھر انشاءاللہ ہم آداب دعا کے ڈسکس بھی ہو رہے ہیں، آپ کی کالز کے ذریعے بھی آداب ڈسکس ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ترتیب وار بھی اس کو شروع کرتے ہیں. جی یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، ارے یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لاحد کے سرہانے آئے ہیں. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا آقا مرحبا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعا کے آداب آج ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع سے متعلق آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. دعا کے آداب میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا کسی غافل کھیلنے والے دل کی. یعنی دل جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے، کانشیس. ہمارا جو خشوع و خضوع ہے، ہمارا جو فوکس ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. دنیا میں بھی آپ سے آپ کا کوئی بچہ بات کرے، کوئی چھوٹا بات کرے، اور آپ کی طرف نہ دیکھے، آپ کی طرف دھیان نہ ہو، ادھر دیکھ رہا ہو ادھر دیکھ رہا ہو، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ یار بات مجھ سے کر رہے ہو، دماغ کہیں اور ہے، انداز تمہارا کیسا ہے؟ تو ہم تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو وہ بات یہاں آ گئی کہ یہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہے کہ غافل دل ہو، دل کانشیس نہ ہو، فوکس نہ ہو، تو یہ وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوگی. دو طرح کے آداب ہیں دعا کا. جب ہم آداب کا مطالعہ کرتے ہیں، بعض تو وہ آداب ہیں کہ جن کا تعلق بندے کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور پھر ایک طویل فہرست ہے جس کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، ذہن کے ساتھ ہے، خیال کے ساتھ ہے. سب سے جو بنیادی چیز اور اس کتاب میں بھی جو ابتدا ہی میں بیان کیا گیا کہ بندے کا ظاہر اور باطن دونوں کا پاک صاف اور ستھرا ہونا دعا کے وقت یہ ضروری ہے. یہ بڑا زبردست اہم ادب. بلکہ یہ بھی لکھا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی وضاحت فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت دعا کے لیے جا رہا ہے تو لباس پاک و صاف ہونا چاہیے، اہتمام کرے اس کا. بہتر یہ کہ عطر بھی لگا لے، جگہ جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ بھی ستھری ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے.
ہو سکے تو مسواک شریف کر لے ماشاءاللہ کہ مسواک شریف کرنے سے منہ میں اگر کوئی بو ہوگی بدمزہ بو ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ رب عز و جل کے بارگاہ میں مناجات کرنے کا وقت ہے. تو ظاہری اسباب کے سگریٹ پینے والے، پان کھانے والے، ان کے لیے بھی ہو گیا نا، ان کے لیے تو بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ دعا کرنے سے پہلے وہ اچھی طرح، اور اس طرح کی کئی چیزیں عبادت، کوئی بھی عبادت، جی کی عادتیں ہوتی ہیں. آج کل تو سگریٹ پان والے اپنی جگہ پر جو جس طرح کے چھولے اور کباب سموسے آئے نا، جو یہ بازاری ہیں، ان سے بھی منہ میں بڑی اسمیل ہو جاتی ہے. کچی پیاز کھانے کا بڑا رواج ہو گیا. تو ان دنوں بھی بلکہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں مغرب، عشاء اور فجر نماز میں بھی تو یہ خیال رکھنا ہے نا. مغرب سے پہلے افطاری کی، اس پہ دبا کے سموسے کباب کھائے. اچھا عشاء میں تراویح کے لیے آئے تو تھوڑا اور کھا کے اب تراویح پڑھنی ہے، اور فجر میں سحری کر کے آئے. تو دعا تو نماز کے بعد بھی ہونی ہے، نماز میں بھی منہ صاف ہونا چاہیے. تو جب بات چلی ہی ہے تو اسپیشلی ہر ہی کھانے کے بعد اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرے. اور دعا سے پہلے تو یہ آداب ہیں کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، لباس کو پاک و صاف کرے. تو یہ بڑا زبردست دیکھیں کہ ہمیں ادب ملا. ایک اور بڑا پیارا ادب اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حتی الامکان، یہ بڑا یعنی پہلا ادب اعلیٰ حضرت نے آئی جو مولانا نقی علی خان صاحب نے لکھا، خیالات غیر سے، یعنی دل کو خیالات غیر سے پاک کرے. یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ فوکس اب یہ ہو جائے کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، مانگنے جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں. تو اب جتنا دل دعا میں ہوگا، فوکس وہاں پر ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی. اور حدیث پاک یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، البتہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اب دل کہاں ہے، نیت کہاں ہے؟ ہم تو آمین کہہ رہے ہوتے، پتہ بھی نہیں ہوتا امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں دعا میں. تو دعا میں جتنا آپ ان رہیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے مناظر بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ والوں کے صدقے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے. وہاں ماشاءاللہ غالباً سحری ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کیا پیارا انداز ہے امیر اہل سنت کے ملاقات کا. اور عاشقان رسول ملاقات بھی کر رہے ہیں، دست بوسی بھی کر رہے ہیں. کچھ دیر بعد میرا خیال ہے امام باندھنے کے مناظر بھی ہوں گے. مفتی صاحب آج ایک جگہ میں، بلکہ کل ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، یہ بات ہو رہی تھی کہ اس عمر میں یہ جدول، یعنی اس سے بڑی کرامت کیا لوگ دیکھیں گے کہ آلموسٹ 65 ایئرس باپا کی ایج ہے. 2 مدنی مذاکرے، اور مذاکروں کے بعد اس طرح مسکرا کر لوگوں سے ملنا، ملنے کے بعد امامے باندھنا، پھر سحری بھی ان کے درمیان کرنا، سحری کے بعد بھی مدنی پھول دینا. یعنی وہ کہاں ہے آرام؟ مطلب جدول میں آرام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور فریش جن کو بولنے کا تجربہ ہو ان کو پتا ہوگا ہاں کہ بولنے میں اور بیان کرنے میں کتنی قوت صرف ہوتی ہے. اور روزے کی حالت میں ماشاءاللہ یہ امیر سنت کی خصوصیات میں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ان کو اور ہمت دے، عافیت عطا فرمائے. تو بہرحال ہمارا موضوع چل رہا تھا دعا کے آداب کے حوالے سے. ہمارے ساتھ بنگالی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. کچھ آداب اگر ہم ان سے بنگالی زبان میں بھی سن لیں. مجھے ہمارے رکن شورا علی بھائی کا میسج بھی آیا کہ اس وقت ہمارے بنگلہ دیش میں بہت بڑی ویورشپ ہمیں دیکھ رہی ہوگی. تو آپ ان کو بنگالی زبان میں کچھ مدنی ماحول کی، مدنی چینل کی دعوت بھی دے دیجئے اور ہمیں کچھ آداب بھی بیان کر دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. আমার মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দোয়ার আদবের মধ্যে ফাজাইলে দোয়ার কিতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে দোয়ার সময় অজু অবস্থায় থাকা, কিবলার দিকে মুখ করে আদবের সাথে 2 জানু হয়ে বসা এবং হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করা. جو انہوں نے ادب بتایا کہ دعا کے وقت با وضو، قبلہ رو اور مؤدب یعنی با ادب 2 زانو بیٹھے یا گھٹنوں کے بل کھڑا ہو. یعنی یہ آداب ہے دعا کے وقت بیٹھنے کے. آپ دیکھیں پورا ایک طریقہ ہے. یعنی پہلے دل کیسا ہو، اس کے خیال کہاں پر ہوں، پھر لباس کا عالم کیا ہوگا. اب اس کے بعد بیٹھنے کا ادب بھی بیان ہو رہا ہے کہ بیٹھے کیسے، با ادب بیٹھے، با وضو بیٹھے، قبلہ رو بیٹھے. جی حضور مزید. এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে শরীর এবং প্রত্যেক অঙ্গকে বিনয়ী বানিয়ে উপস্থিত অন্তরে দোয়া করা. হাদিস শরীফে এসেছে আল্লাহ তাআলা অমনোযোগী অন্তরের দোয়া শুনেন না. یعنی اعضاء کو خاشع اور دل کو حاضر کرے. یعنی آپ کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو پارٹس ہیں، کیا کہیں گے مطلب خاشع کو، یعنی ہر عضو سے خشیت اور عاجزی جھلک رہی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں.
ہاں بالکل، مطلب انسان پر خوف طاری ہو تو جب دل پر خوف طاری ہوتا ہے تو دیگر اعضاء پر بھی خوف طاری ہوتا ہے. یہ سلطان الاعضاء ہے دل. تو کیا بات ہے. اور پھر حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اب غور کریں، پہلے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا اور یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی کہ غافل نہیں ہونا چاہیے دل، بس خیال یہی ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جی حضور. ফাজাইলে দোয়া কিতাবে বর্ণিত আছে যে বনি ইসরাইলিরা নিজেদের পয়গম্বরের নিকট অভিযোগ করলো যে আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন। জবাব আসলো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে, আমি তাদের দোয়া কিভাবে কবুল করব? তারা মুখ দিয়ে তো আমার কাছে দোয়া করে কিন্তু তাদের অন্তর অন্যদিকে। بڑی اہم بات کی انہوں نے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے شکایت کی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جواب آیا میں ان کی دعا کس طرح قبول کروں کہ وہ زبان سے دعا کرتے ہیں اور دل ان کے غیروں کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اب یہ پھر وہی بات آ گئی کہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے کہ آپ کہیں اور دل لگا ہوا ہے، ذہن کہیں اور ہے، مانگ رب سے رہیں اور خیال کہیں اور ہے. یہ ادب بھی نہیں ہے میرے پیارے اسلام. دنیا میں بھی آپ کسی منسٹر کے پاس، کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں تو کیسا فوکس، کیسا جناب خیال ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ کہہ نہ دے، میری توجہ وہاں رہنی چاہیے، اٹینشن. اور یہاں دعا مانگ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے اور کہیں اور دل ہے. نہیں میرے پیارے اسلام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کے بعد یہ نیت ضرور ہو جائے جب دعا کریں گے بڑے فوکس کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، کانشیس کے ساتھ یہ خیال ہو کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. جب آپ کا دل وہاں موجود ہوگا تو زبان، الفاظ بھی وہ دل سے نکلیں گے اور اللہ نے چاہا قبولیت کا سامان ہوگا. کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت چونکہ سحری کا وقت وہاں پر ختم ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، تو بڑا اہم وقت ہے یہ ان کی ویورشپ کا، تو کچھ نیکی کی دعوت بھی ہمارے بنگالی اسلام بھائی کو دے دیں. আমার মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, আপনারা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে দোয়ার ফজিলত এবং দোয়ার আদব সম্পর্কে শুনতেছেন. আমাদের উচিত যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে অন্তরের নিয়তের সাথে যেন আমরা দোয়া করি. সবচেয়ে বড় কথা হলো নিজের গুনাহ থেকে তওবা করা. তওবা জন্য আমাদেরকে সব সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে আরজ করেই থাকা. আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ এর উসিলায় অসংখ্য যুবক নওজওয়ানরা গুনাহ থেকে তওবা করে তারা আজকে সুন্নতের উপর আমলে চলে এসেছে. আপনাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি যে আপনারাও দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন. দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে, মাদানী কাফলাতে সম্ভব যদি হয় তাহলে দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে 30 দিন এবং 10 দিনের এতেকাফ হচ্ছে. তো আপনাদেরকে দাওয়াত দিলাম, আপনারাও আসুন, এতেকাফে বসুন. ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এর বরকতে গুনাহ থেকে তওবা করার একটি ওসিলা আমরা পেয়ে যাব. আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সংযুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तारो तारी नियत कर लें भाई, जल्दी जल्दी बांग्लादेश वाले अच्छी अच्छी नियतें करें. जी हाँ, आप बंगाली ज़बान में नियतें भी आनी चाहिए, बांग्लादेश से भी तो कॉल्स आनी चाहिए. चले बहरहाल हमें उम्मीद है कि हमारे बंगाली भाई भी हमें देख रहे होंगे. वहाँ भी हमारे मराकिज़ तामीर हो रहे हैं, जामियात मौजूद हैं, मदनी कामों की धूम है, हमारे रुकने शूरा वहीं पर हैं, तो उनकी बरकतें हासिल करें. 30 दिन एहतिकाफ कहाँ पर? ढाका में हो रहा है. ढाका फैजान मदीना. माशाअल्लाह, ढाका फैजान मदीना में 30 दिन एहतिकाफ की बहारें, तो वहाँ इस्लाम में तशरीफ ले जाएं. बांग्लादेश से प्राय 5 जगह, बांग्लादेश में 5 जगह पर हो रहा है. माशाअल्लाह. अब देखें ये है दावत इस्लामी. 10 दिन एहतिकाफ 37, 10 दिन एहतिकाफ जो है वो 37 है. 10 दिन एहतिकाफ जो है वो 37 मकामात पर हो रहा है. तो माशाअल्लाह अब ये देखें कि दावत इस्लामी कहाँ कहाँ कैसी मदनी बहारें ला रही. मैं आज एक जगह मेरा बयान था, मैंने एक बात अर्ज़ की और वाकई अगर चैनल पे भी कहने में कोई वो बात नहीं कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में मैं नहीं समझता कि 8000 अफराद किसी एक मस्जिद में 30 दिन के लिए जमा हो गए हों. और ये सिर्फ फैज़ान मदीना के साथ साथ अब जिस तरह बांग्लादेश में आप सुन रहे हैं 5 मकामात पर, पाकिस्तान में 100 से ज़ायद मकामात पर दावत इस्लामी ने वो कर दिखाया है जो अब अपनी आंखों से दुनिया भर के नाजरीन देख रहे हैं कि इस तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत आम हो रही है. तो आप भी दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाएं, आ जाइए फैज़ान मदीना, बल्कि जहाँ जहाँ आपके करीब फैज़ान मदीना ये 30 दिन एहतिकाफ हो रहा है वहाँ तशरीफ ले जाइए. कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर आएंगे इंशाअल्लाह. दुआ
دعا کے آداب سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں امام باندھ رہے ہیں عاشقان رسول امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقیم صدیقی تاریخ باب المدینہ کا اچھی سے عرض کر رہا ہوں. حضور ابھی جو فیضان سحری آپ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں عبدالربی بھائی کی بارگاہ میں ایک نعت کی فرمائش ہے. میں 8ویں رمضان کو انشاءاللہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اس ضمن میں ایک نعت شریف مجھے سنوا دی جائے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنوائی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ مدینہ پاک جا رہے ہیں, ہمیں یاد رکھیے گا, دعاؤں میں ہمارا سلام عرض کیجیے گا. انشاءاللہ نعت خواہ اسلام میں موجود ہیں, امید ہے وہ نوٹ کر لیں گے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفقت رضا تاری واقعن سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فیضان سحری دیکھ رہا ہوں. حبیب بھائی کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ دعا کے آداب میں سے اس طرح فرما رہے ہیں کہ دعا کے کیا دعا ناپاکی کی حالت میں بھی مانگ سکتے ہیں, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اور اگر ہو سکے تو نعت شریف اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. حبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی بھی حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کی, آپ کے گھر والوں کی, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اشرۂ رحمت کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے. آپ کی فرمائش بھی ہم تک پہنچ گئی, سوال بھی پہنچ گیا. مفتی صاحب امید ہے اس کا جواب دیں گے کہ ناپاکی کی حالت میں دعا کا کیا حکم ہے. اگلی کال دے دیجیے. سر میرا نام واجد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے میں دعا قبولیت کس طرح ہوتی ہے اور کیا کون سے ٹائم ہوتا ہے, کون سا وقت ہوتا ہے اس کا جس سے ہمارا دعائیں مانگی ہیں جب قبولیت کا وقت ہو. یہ میرا سوال ہے. انشاءاللہ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیے. دعا کی قبولیت کے اوقات بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام نذیر احمد اتاری ہے. میں کاشف نذیر مچھلی والا دبئی کا فادر ہوں. میں نے عبدالحبیب بھائی سے ان کی والدہ کی خیریت کا دریافت کرنا. آپریشن ہوا تھا, کیا پوزیشن ہے؟ جی وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. الحمدللہ میری والدہ بہت بہتر ہیں. آج بھی میں ہاسپٹل سے ہی آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ امید ہے کہ وہ 1-2 دن میں گھر بھی آ جائیں گی. آپ کی دعاؤں کا, آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب عظمت علی اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. جس طرح کہ آپ کا آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی ترقی دعا میں, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, تو برائے کرم جو ہے ہمیں ایسے اسباب بتا دیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل, آج آپ سلسلہ دیکھتے رہیں. کئی چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں, آگے بھی بیان کریں گے. اور کل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سوچا جائے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. ہم نے کل بھی سنا تھا کہ دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی. یا تو ہماری وہ چیز ہمیں دے دی جاتی ہے, یا اس کی برکت سے کوئی ہم پر آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے, یا اس کا اجر قیامت کے دن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے جب بندہ قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو قبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا میری کاش کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. تو دعا مانگی جائیں. دعا فائدے سے خالی نہیں. ضروری نہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہی مجھے مل جائے, بلکہ قرآن پاک کی آیات ہیں اس طرح کی کہ ہم نہیں جانتے, ہم سمجھ رہے ہوتے کوئی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. اللہ جاننے والا ہے, تو ہمارا رب ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد مرید کراچی سے. حاج صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا پیارا سوال ہے کہ دعا کے لیے کیا ہاتھ اٹھانا شرط ہے. یہ بھی سنتے ہیں اور یہ بھی بتائیے کہ دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھائیں تو وہ کیسے اٹھائیں. اس سے پہلے جو 2 کالر تھے ان کے لیے دعا کے آداب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دعا سے پہلے کچھ اعمال ہیں, اگر وہ کر لیے جائیں تو دعا جلد قبول ہوتی ہے. نمبر 1 یہ بیان کیا گیا کہ دعا سے پہلے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرے, اور اگر مکروہ وقت نہ ہو
تو 2 رکعت نفل ادا کر لے، اس سے دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوگی۔ دوسرا، دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کر لے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ نماز ایک نیک عمل ہے، بہت ہی افضل عمل ہے۔ اسی طرح کوئی بھی صدقہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لے اور پھر دعا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور دعا ہے کہ جب تعمیر کعبہ سے آپ اور آپ کے شہزادے سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو کعبے کی تعمیر چونکہ ایک بہت بڑا عمل تھا، بہت بڑا نیک عمل تھا، تو اس سے فراغت کے بعد دونوں انبیاء کرام کو یہ معلوم تھا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب عز و جل ان میں سے ایک رسول کو بھیج۔ تو جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو وہ دعا قبول ہوئی، اور اس کی تفسیر کے اندر علماء نے فرمایا کہ یہ علامت ہے، دلیل ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے بعد کی جانے والی جو دعا ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل کر لیں، چند بار درود پاک پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، اور حمد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ دعا کے لیے اول اور آخر حمد الہی بجا لائیں اور پھر درود پاک اول آخر پڑھیں۔ بلکہ بڑا پیارا فرمان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حدیث پاک میں ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، جب تک تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہونے پاتی۔ تو یہ تو کمپلسری سمجھ لیں کہ شروع اور آخر میں درود۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا، دوسرے کالر تھے کہ ہاتھ اٹھانے کے آداب کیا ہیں، تو اس بارے میں ایک تو ظاہری پورا جو جسم ہے وہ خاشعانہ ہونا چاہیے، خشوع خضوع سے لجاجت والا انداز ہو، اور ہاتھ اٹھانے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، آسمان کی طرف ہوں، کہ دعا کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے۔ اچھا، بعض لوگ یوں مٹھیاں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعض یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نارمل حالت کے اندر۔ اور یہ بھی امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح و رضو شریف میں ایک مقام پہ لکھا ہے کہ دعا میں دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہونا چاہیے، نارمل جیسے بندہ ایک رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اب سینے کی سیدھ میں ہو، یعنی ہاتھ کتنے بلند ہوں، یا کندھوں کی سیدھ میں ہوں، یا چہرے کی سیدھ میں ہوں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، اور چاروں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی۔ میرا خیال ہے ہم اس کی اگر پریکٹس کر لیں، سارے یہاں موجود اسلام بھائی بھی امیر علیہ سنت کئی بار کرواتے رہے، لیکن اچھا ہے مدری چل کے ناظرین بھی پریکٹس کر لیں۔ جی حضور فرمائیں کیسے کرنا ہے؟ یا تو سینے کی سیدھ میں ہو، سینے کی سیدھ، ٹھیک ہے، یا کندھوں کی سیدھ میں تھوڑا سا اس سے بلند ہوں گے، یا چہرے کی سیدھ میں ہو، یا پھر اتنے بلند ہو جائیں کہ دونوں بغلوں کی جو سفیدی ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی سر سے اوپر بلند ہو جائیں ہاتھ، اور چاروں صورتوں کے اندر ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑی جو کوتاہی دیکھی گئی ہے، بعض لوگ ناخن چبا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ انگلیوں کا میل نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری وہی باتیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ جو اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں جو ہے وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس طرح کا کوئی عمل کر رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے دیکھا، تنبیہ فرمائی، اور جو مفہوم ہے روایت کا اس میں فرمایا کہ اگر اس کا دل جو ہے وہ خوف والا ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کے اعضاء پر بھی خوف کا اظہار ہوتا، کہ اگر دل مائل ہو رب عز و جل کی بارگاہ میں تو پھر اعضاء کا انداز بھی خاشعانہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری اسباب اور ظاہری اعضاء کا کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس نیکی کے کام کے اندر لگا ہوا یہ جو سوال تھا آپ نے ماشاءاللہ ہماری تربیت فرمائی کہ ہاتھ اٹھانے کس طرح، لیکن کیا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت کی نیت سے اٹھائیں، انشاءاللہ عزوجل بہت برکتیں ملیں گی، اور بہت ساری روایتیں ہیں کہ اور جو 3-4 جو حالتیں ہمیں بیان ہوئی تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مختلف مواقع پر ہاتھ اٹھانے کی کیفیات کا بیان ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، یعنی اس طرح سے شرط نہیں کہ اس کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دلی دلی میں دعا کر سکتے ہیں، آپ سفر میں ہیں، کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسی صورت کے اندر ہیں تو اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تب بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا میں کن ناموں سے رب کو پکارنا ہے، کس طرح دعا مانگنی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مفتی صاحب، سوال تھا وہ ناپاکی والا، کیا ناپاکی میں دعا مانگی جا سکتی ہے؟ ناپاکی کے عالم میں؟ جی، ناپاکی کے عالم میں دعا تو مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد کے لیے جلد از جلد ناپاکی سے نکل جانا، ٹھیک ہے، شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ناپاکی کے عالم میں زیادہ وقت نہ رہے، اور اس
پر جو حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے تو رحمت اس سے دور ہوتی ہے اگر وہ ڈیلے کرتا ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پر جنبی شخص موجود ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو تو مرد ہے تو جلدی جلدی غسل کر لینا چاہیے. صحیح. اور اسلامی بہنوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کافی سارے ایام ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ان ایام میں ذکر اذکار کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو بہت ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو اس حالت میں خوب دعائیں کریں. تو دعا بھی عبادت ہے, اللہ کا ذکر ہے, اس سے مانگنا ہے. صحیح. اور مرد کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد پاک ہو جائے کیونکہ پاک ہونا آداب میں سے ہے. ماشاءاللہ. اور لباس بھی پاک ہو, جسم بھی پاک ہو. اور بڑی کتنی پیاری بات کی. دیکھیں اسلام میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے. جب عورت پاک ہو ہی نہیں سکتی اس دنوں میں تو اب وہ ذکر و اذکار کرے, دعا کرے, اس کو اجازت بھی ہے اور اس کی برکت بھی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت ساری مجھے میسیجز بھی ملے ہوئے ہیں. عارف بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی فرمائشیں ہیں کہ آپ نعت پڑھتے رہیں, ہم چلے جاتے ہیں. فرمائشیں بہت ساری ہیں تو چلیں آپ کچھ فرمائشیں آپ نوٹ کر لیجئے. ہمارے دہلی سے ہیں فیضان, عرض کر رہے ہیں کہ مجھے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ نعت سنا دیجئے. شعیب اتاری دہلی سے ہیں. اخلاق بھائی ہیں اٹلی سے, کہتے ہیں سلسلہ مدینہ مدینہ اللہ عز و جل سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے. سوچا میں بھی حاضری لگوا لوں. بہت شکریہ آپ کی حاضری لگانے کا. کلام سنا دیں سونا جنگل رات اندھیری. اچھا آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. ناز شریف کی فرمائش ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر. اچھا یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ, یہ کلام سنا دیں. عارف بھائی کو بھی, عارف بھائی کوئی بھی کلام سنا دیں مدینہ شریف کا. اچھا اور میسیجز ہیں. خاک مدینہ ہوتی ہمارے حنیف بھائی ہیں. حسن بھائی کی طرف سے فرمائش ہے یا خدا حج پہ بلا. تو اب بہت سارے کلام ہو گئے, اب کوئی ایک ایسا ہی کلام سنا دے اس میں سارے اشعار آ جائیں. اب آپ دیکھیں کس طرح سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بلا, آ کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات. جلوہ میں مزدلفہ اور منی کا دیکھوں. جلوہ میں مزدلفہ اور منی کا دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا, یا خدا حج پہ
شہائق مسکین زائرو رو رو کے کہنا کہ شہائق مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ شب جمعہ یہ رات بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوا کرتی ہے، اور ماہ رمضان میں شب جمعہ سبحان اللہ روایتوں میں آتا ہے جب رمضان میں شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ گھڑیاں بڑی مبارک ہیں، یہ دعا مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ یہ مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ہمیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوب دعائیں مانگیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے۔ دعا سے پکی دوستی کرنی چاہیے، دعا چھوڑنی نہیں، مانگی جائیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے جو آپ نے بات بیان کی اسی کو آداب کے حوالے سے وضاحت میں بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں بندہ جلدی نہ کرے، اطمینان رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین رکھے کہ میری دعا اللہ عز و جل قبول فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر اس کی دعا کا اثر ظاہر نہ بھی ہو تب بھی توجہ یہ رکھے کہ دعا عبادت ہے اور میں عبادت کی لذت پاتا ہوں۔ تو اس میں جو اشارہ ہے اور جو ہماری ایک نیت بنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دعا میں جو ایک بنیادی نیت ہے اگر یہ ہوگی کہ میں رب عز و جل کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے مانگنے کا حکم ہے، میں مانگ رہا ہوں، تو پھر اس طرف توجہ جانا نہ جانا یہ ایک ضمنی بات ہو جائے گی کہ میرا اس دعا کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوا یا نہیں۔ یہ تو عبادت ہے اور عبادت پر انشاءاللہ عز و جل مجھے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے دعا کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ بات ہم نے اللہ تعالیٰ پر مسلط کر دی کہ وہ ہر صورت میں وہی کرے جو ہم نے مانگا ہے۔ کبھی وہ اپنے استغنا کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے۔ بالکل، ہمارا کیا زور ہے، ہمارا کیا ہے۔ اور کبھی اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کرتا، اگرچہ آپ نے وہ آپ کی بات سب کٹ کروں گا، بہت اچھی بات ہو رہی ہے۔ امیر اہل سنت اس وقت نیتیں فرما رہے ہیں، آئیے کچھ نیتیں سنتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم کس طرح سحری سے پہلے، کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں، پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ
मसनून दुआएं पढ़ूंगा। आखिर में सूरतुल इखलास, कुरैश और दुरूद व इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूंगा। पर्दे में पर्दा के दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर 3 उंगलियों से छोटे निवाले लेकर अच्छी तरह चबा कर खाऊंगा। हर 2-1 लुक़मे पर अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिदो बिस्मिल्लाह कहूंगा। वक्तन फ़वक्तन जोर से भी कह लूंगा ताकि दूसरों को भी याद आ जाए। अतराफ की अशिया भी गवाह हो जाए। माशाअल्लाह, देखिए कितना प्यारा अंदाज है। खाने से पहले इतने सारे इस्लामी भाइयों की तरबियत हो रही है माशाअल्लाह। 3 बार उंगलियां चाटूंगा, बर्तन चाटूंगा, धोकर पी लूंगा जब तक दस्तरखान ना उठा लिया जाए। बिला ज़रूरत नहीं उठूंगा। उठना हुआ जो खा रहे होंगे उनकी इजाज़त ले लूंगा। आखिर में खिलाल भी कर लूंगा। जाकर याद आने पर मज़ीद अच्छी नीयतें कर लूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त अंदाज़ है। इतने सारे मोतकिफ़ीन के दरमियान ये दुआओं को, नीयतों को बार बार रिपीट करना ताकि अच्छी नीयतों की आदत बन जाए। जी मुफ्ती साहब, बड़ी अहम बात आप फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो जिस चाहे दुआ को चाहे कबूल फरमाए। हम फ़कीर हैं, हम मोहताज हैं, वो करीम है तो वो अता फरमा दे तो उसका करम है। क्या बात, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है। तो ये यानी समझना ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़हन में होना चाहिए। इसका ताल्लुक अकीदे से है। जी, अगरचे वो हिकमत वाला है और वो किसी दूसरी सूरत में दुआ का सिला अता फरमा देता जी। है। एक शख्स है, वो किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज मैं मौज में हूँ, मेरा दरियाए करम जोश पे है, जो चाहो मांग लो। सही। लोगों ने मांगा, लोगों को मिला। और एक शख्स आया, वो किसान है फ़र्ज़ करो, उसके पास न ज़मीन है, न बैल है, न हल है, न बीज है। और वो आके बादशाह से कहता है मुझे हाथी दे दो। बादशाह उसको हाथी नहीं देता। सही। अब ये कहेगा जो मैंने मांगा वो तो दिया नहीं जी, बल्कि बादशाह ने उसको ज़मीन दे दी, उसको बैल दे दिए, उसको हल दे दिया, उसको बीज दे दी। सही। कि ये हाथी इसको देंगे तो इसका खर्चा और बढ़ जाएगा। पहले इसके पास कुछ नहीं, हाथी खिलाएगा का कहाँ सवाल है। सही। तो इसके हक में तो यही बेहतर है कि इसको ज़मीन मिले, इसको बैल मिले, इसको हल मिले, इसको बीज मिले। सही। ताकि ये इसका गुज़र औकात हो और ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो अब ये हिकमत की बात है। अल्लाह ताला जानता है हमारे हालात को, उसकी हिकमत में। क्या बात। तो कभी तो वो इसलिए भी नहीं अता फरमाता कि वो गनी है, वो समद है, वो बेनियाज है, उसने किसी को जवाब नहीं देना है। सही। लेकिन अता फरमाता है, चूँकि ये इबादत है, इस पर वो खुश है, वो राज़ी है, बंदों से फरमाता है मुझसे मांगो, मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। तो लेकिन अगर ना दुआ कबूल हुई तो हमें मतलब सब्र से ही रहना है। हमारे पास शिकवा शिकायत के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं। फिर अपने आमाल भी तो बंदा देखे ना। आला हजरत ने तो उन लोगों को ठीक ठाक डांट पिलाई है कि दुनिया में अगर कोई काम ना करे तो कितने धक्के खाते हो, वो जब तक ना काम करे उनके पास जाओ, और यहाँ दुआ कबूल नहीं हो रही, नजर नहीं आ रहा रिजल्ट, तो जल्दी मचा रहे हो। और फिर ने जो 2 सफ़े लिखे कैसी वो डांट है, अगर वो अल्फाज पढ़े तो हिल जाता है आदमी कि ए बंदे तो अपना हाल तो देख। अब यहाँ बंदा देखे कि हम मिसाल के तौर पे दुनिया में किसी ने हमें कोई काम कहा हो, हम उसकी बात ही ना माने, 1 बार ना माने, 2 बार ना माने, 4 बार ना माने, अब हमें उससे काम पड़ जाए तो अब तो शर्म आती है यार, हम किस मुंह से जाएं, हमने कभी उसकी बात ही नहीं मानी। तो अल्लाह तबारक व तआला के कितने अहकाम है जो हम ना माने, कितनी बातों को हम पूरी ना करें। नमाजें लोग ना पढ़े, कहते पता नहीं क्या गुनाह हो गया, दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे भाई, नमाज ना पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक रब की नाफरमानी है, और बंदा कहता है पता नहीं मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमारा अपना हाल तो देखें। और फिर इसका एक और बड़ा खूबसूरत पहलू कि बाज़ लोगों की दुआ, जो नेक लोग होते हैं ना, अल्लाह को पसंद होते हैं, उनकी दुआ भी डिले होती है, जिसको आप कहें कबूलियत जो डिले होता है। कितनी खूबसूरत बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फरमाते जब कोई प्यारा खुदाए ताला का दुआ करता है, जबरील अमीन से रब ताला इरशाद फरमाता है, इलाही, जबरील अमीन अर्ज करते हैं, इलाही तेरा बंदा तुझसे कुछ मांगता है, हुक्म होता है ठहरो, अभी ना दो ताकि फिर मांगे, मुझको इसकी आवाज पसंद है। यानी इसका मांगना पसंद है, इसको अभी ना दो। और फिर फरमाया जब कोई काफिर या फासिक दुआ करता है
تو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے، مجھے اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سچ بتاؤ، جو میں نے مانگا وہ مجھے مل جائے، اس کی بجائے یہ اچھا نہیں کہ رب جبرائیل سے فرمائے اے جبرائیل میرے بندے کو اور مانگنے دو اور گڑ گڑانے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آتا ہے۔ کاش زندگی میں کوئی ایک دعا تو ایسی ہو جائے کہ ہم دعا مانگے اور اب جبریل امین سے میرا رب فرمائے کہ اے جبرائیل اس کی بات اس کو نہ دو، اسے اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اے کاش ہمیں ایسا مانگنا آ جائے، ایسا گڑ گڑانا آ جائے، اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے، بے شک ہماری آرزو پوری نہ ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر رب ہی کو ہماری آواز پسند ہے، ہمارا گڑ گڑانا پسند ہے، ہماری آج التجائیں کرنا پسند ہے، تو اور کیا چاہیے؟ تو اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، دعا مانگی جائیں، دعا مانگنے میں کوئی خسارہ ہی نہیں، بلکہ تکرار کی ترغیب ہے۔ جی، اور روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آداب کے اندر کہ دعا میں تکرار کرے، یعنی ایک چیز بندہ مانگ رہا ہے رب عز و جل، جیسے مغفرت طلب کر رہا ہے تو بار بار مغفرت کا سوال کرے، اور اگر فریاد ہے نا، فریاد ہے، جیسے ایک سوالی سائل جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ سوال کرتا ہے، اسی طرح دعا میں بھی تکرار مطلوب ہے اور محبوب ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اگر جو ہے وہ طاق عدد کے اندر مانگے تو یہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، وہ واحد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاق کو پسند فرماتا ہے۔ 3، 5، 7 اب یہ جو طاق کا اعداد ہے تو کم از کم 3 بار جو ہے وہ ایک بات کا جو ہے وہ سوال کرے کہ یہ آداب کے اندر سے بھی ہے۔ اور یہ بھی رب کی کیسی شان قریبی ہے، دنیا میں کوئی ایک بار مانگے 2-3 بار ایک ہی بات کو کہ بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہو، ہمیں برا لگتا ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تکرار کرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، کریم کا در ہے۔ ایک وجہ دعا نہ قبول ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو کام ہم سے کرواتی ہے نا، اس کے ذریعے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، ہم سے امر بالمعروف، نیکی کی دعوت، برائیوں سے روکنا، تو یہ وہ کام ہے کہ جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے وہ نظارے ہم کو نظر بھی آتے ہیں، کتنی مدنی بہاریں ہم کو، کتنی مدنی بہاریں۔ اس کا مطلب یہ کہ بھائی آ جاؤ مدنی ماحول میں، اجتماعات میں شرکت، درس و بیان دینا دلانا، قافلوں میں سفر کرنا، اللہ نے چاہیے دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہوگا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ جو کل آپ نے ذکر کیا تھا، امیر اہل سنت ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کی دعا عموماً دعاؤں میں 3 بار یہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین، میرے آقا کا فرمان حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ تو 3 بار دعا سے پہلے یہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح یا ربنا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 5 بار عموماً دعا میں کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے جو شخص عجز کے وقت، عاجزی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امان بخشے، جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ تو دعا سے پہلے یہ بھی اپنی عادت بنائیں۔ اب ہم آداب بہت سارے، ہم نے کتاب آپ کو بتا دی ہے، یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے، یہ ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہے دعا کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں آخر میں کچھ اوقات بھی ہم بیان کر دیں کہ وہ کون سے ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بھی ہیں، چلیں کچھ کالز جلدی سے دے دیں، پھر ہم انشاءاللہ ٹائمنگز کی طرف آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আমি আতিক আত্তারি বাংলাদেশের শহর চট্টগ্রাম থেকে। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাল ফয়জানের সেহরিতে মাশাআল্লাহ আব্দুল হাবিব ভাই অনেক সুন্দর মাদানী ফুল আমাদেরকে দিচ্ছেন, সাথে সাথে যারা ইসলামী ভাইরা মোবাইলে ইসলামী ভাইরা বসে আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর সুন্দর মাদানী ফুল আমরা পাচ্ছি। সুন্দর সুন্দর। তো বিশেষ করে আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাল এই ফয়জানের সেহরি সিলসিলাতে আমাদের বাঙালি ইসলামী ভাই যে মাদানী ফুল আমাদেরকে দিয়েছেন এতে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে যদি সময়ে সময়ে বাঙালি ইসলামী ভাইদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের ইসলামী ভাইরা খুব খুশি হবে এবং বাংলাদেশের মাদানী কাজ আরো ইনশাআল্লাহ বেড়ে যাবে। چلے بھائی تو آپ ہی بتائیں گے کیا بولا، ہمیں تو عبد الحبیب اتاری اور سندر سندر کچھ سمجھ آئے۔ جی نہیں اتنی ساری نہیں آتی بھائی۔ انہیں ماشاءاللہ شکریہ ادا کیا۔ اچھا
کہ بنگالی اسلامی بھائی کو موقع دیا گیا. جی بالکل، ہمارے بنگالی بھی ہمارے سارا جہاں ہمارا میں بعض اوقات تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عربی اسلامی بھائی کو بھی ایڈریس کریں، انگلش بھی مفتی صاحب ہے ہمارے پاس. جی تو انشاءاللہ آج ہمارا جو فجر کے بعد والا سلسلہ ہے اس میں انشاءاللہ عربی اور انگلش انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے مدنی پھول ہوں گے. کوشش یہی ہے کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل رہیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز دادا اختاری ہے اور میں یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب، آپ کی والدہ کی طبیعت کیسے ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں جلد تندرستی عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاک ماہ اللہ. رمضان کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں آیا ہے. ایک کلام کی ریکویسٹ ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اور امریکہ سے آپ نے ہمیں کال کی، آپ کی فرمائش بھی ہم تک پہنچ چکی ہے. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، مذاکرے میں معلوم ہوا آپ کی والدہ کی بائی پاس سرجری ہوئی. آپ کی والدہ کو جلد اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. بد نظروں کی بد نظری، شیطان کے شر، ظالموں کے جلوس سے، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام رکن شورا اور نگران شورا اور جملہ دعوت اسلامی والوں بالخصوص امیر سنت کی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا الحمدللہ روبہ صحت ہیں اور الحمدللہ بہت بہتر ہے طبیعت. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. اب آتے ہیں ہم اوقات کی طرف. یاد رہے کہ شب قدر، جی ماشاءاللہ اسی مہینے میں وہ رات آنے والی ہے. آخری راتوں میں سے ایک رات ہوگی انشاءاللہ. اور ایک کال کے مطابق 27ویں شب قدر ہوتی ہے. ہم اپنے اگلے سلسلوں میں شب قدر پر بھی مدنی پھول حاصل کریں گے. یہ خاص قبولیت کی رات ہے، خاص. اسی طرح فرمایا روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، یہ عام ہے حاجی وغیرہ حاجی اور غیر حاجی کے لیے، مگر حاجی کے لیے زیادہ خصوصیت ہے. لیکن 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اسپیشل ڈے ہے دعا کے لیے. اچھا، پھر ماہ رمضان پورا، جی ہاں پورا ماہ رمضان جو ہے اعلیٰ حضرت نے اس پہ لکھا کہ یہ مولانا نقی علی خان صاحب نے لکھا کہ ماہ رمضان مطلقاً دعاؤں کی قبولیت کے لیے زبردست وقت ہے. اور پھر بالخصوص شب جمعہ، روز جمعہ ٹھیک آدھی رات کے وقت کہ تجلی خاص ہوتی ہے، سحر کا وقت. تو یہ 4 چیزیں اس وقت جمع ہو رہی ہیں. رمضان بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، سحر کا وقت بھی ہے. یعنی یہ اس وقت جو وقت گزر رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ خاص تجلی یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میری اب نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بس یہ 2-4 اور اوقات بیان کر کے ہماری بھائی سے کہیں گے کہ کچھ مناجات کے اشعار پر ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں اور نگران شورا کے پاس چلیں کہ یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. تو ہم مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ پاک ہم سب کو ہماری مغفرت فرمائے اور اس وقت کی ہمیں برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح فرمائے ساعت جمعہ یعنی قبل غروب شمس، جمعے کے دن یعنی کل کا جو دن ہے مغرب سے تھوڑا پہلے یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اہم وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو اوقات بیان کیے اس میں اور مزید اوقات بیان کر دیتا ہوں. بدھ ظہر اور عصر کے درمیان، جی ہاں بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت بھی یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. مسجد کو جاتے وقت سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں. تو جب بھی مسجد کی طرف جائیں یہ جو جانے کا وقت ہے اس وقت دعا کریں. وقت آذان یعنی آذان کے وقت جو دعا ہوتی ہے یعنی آذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے بڑی اہم وقت ہے. وقت تکبیر، اسی طرح فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پھر جب امام ولدالین کہے یہاں دعا وہی آمین ہے یعنی آمین جو کہے گا یا دل میں مانگے، اور یہ جو دعا کا وقت ہے یہ بھی بڑا قبولیت کا وقت ہے. پھر فرمایا پنجگانہ فرضوں کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ عاشقان رسول نماز پنجگانہ کے بعد دعا کرتے ہیں اور امام صاحب دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کر دعا میں شامل ہوتے ہیں. یہ بڑا خاص وقت ہے. فرض پڑھتے ہی بھاگ نہ جائیں، کوشش کریں کہ دعا میں شامل ہو جاتی ہے.
کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر دعا کرنا زیادہ مقبولیت کے قریب ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ ایک الگ مطلب پلس ہو گیا. نماز کے بعد کرنے میں دونوں یعنی یہاں وہ بات بھی ہو گئی نیکی کے بعد. جی نیکی کے بعد نیک عمل بھی ہو گیا, نماز پنجگانہ کے بعد وقت بھی آ گیا دعا کا, اور مجمع میں دعا ہو گئی. اسی لیے امام کو چاہیے کہ جب دعا کرے, ہم بھی جب کریں تو تمام مسلمانوں کے لیے کرے, صرف اپنے لیے نہ کریں. اس طرح کی روایتیں منع کیا گیا, بلکہ یہ کہے کہ یا اللہ عزوجل ہم مسلمانوں کی مغفرت, ہم سب کی خیر فرما, تو سب کو شامل کرے تو انشاءاللہ یہ دعا جلد قبول ہو. اچھا, سجدے میں دعا مانگے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا, تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو. مطلب اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ سجدے میں دعا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی سنا ہے, کس طرح مانگے دعا, یعنی نماز میں جو سجدہ ہے وہ یا پھر دعا کے لیے الگ سے ایک سجدہ کرے؟ یہ وہ کیفیت ہے جی کہ اپنے جو جسم کی کیفیت ہے وہ یہ ہو جو سجدے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سجدے کی جو کیفیت ہے اس میں انسان اپنے آپ کو ذلیل ترین بنا کے پیش کرتا ہے, اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے. پیشانی جھکا دیتا کیا بات ہے, کیا اور جب وہ یعنی اس سے آگے کوئی حد ہی نہیں ہے, یعنی جسمانی جو کیفیت ہے, یعنی سجدے میں گر جائے کا اظہار کرے, تو اس طرح سے وہ اب زبان سے, اور دل کی کیفیت تو ہے اگر اس میں خشیت ہے اور خشوع و خضوع ہے, تو ساتھ ساتھ وہ جسم کی کیفیت بھی ایسی ہو کہ وہ آخری درجہ جو عجز کا ہے وہ اختیار کرے, وہ سجدے کی حالت ہے. ماشاءاللہ, سر جھکا دے اور زمین پہ رکھ دے ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں. ماشاءاللہ ہمارے دو اراکین شورا کا ماشاءاللہ ہم جلوہ دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باپو دعا کی ہم آداب پر مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں, اور اب وقت ہے ہم دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ابھی کچھ اوقات ہم نے عرض کیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو, اور میں کچھ اور عرض کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ اسلامی بھائی ماشاءاللہ لے کر چلیں, ہم پھر سحری کریں گے, اور امید ہے کچھ کالز بھی آپ لیں گے. اب یہاں پر میرے پیارے اسلامی بھائی ایک اور بڑا پیارا موقع, اللہ تعالیٰ وہ موقع ہم سب کو نصیب فرمائے. آب زمزم پی کر, آب زمزم پی کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبولیت کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا فرمائے, وطن میں بھی جب آب زمزم پیئے تو خاص دعا مانگے. اور یہ احادیث میں روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ آب زمزم, یہ زمزم اس لیے ہے کہ اس میں جو مراد کی جائے وہ مراد جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. وہ شعر ہے نا, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ روایت لکھی ہوئی ہے, ماء زمزم لما شرب له, جس لیے پیا جائے. جی, جس کے لیے پیا جائے. اچھا, می برستے وقت, بارشیں ہو رہی ہیں اس وقت ہمارے وطن میں, دنیا بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں, تو بارشوں کا سیزن ہے, بارش کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. اب دیکھیں لوگ بارش میں انجوائے کرنے نکلتے ہیں, ہم اگر بارش میں خصوصی طور پہ دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اور ذکر خدا اور رسول کی مجلس میں سبحان اللہ, صحیح حدیث شریف میں ہے کہ ان کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہیں ماشاءاللہ, ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, ہمارے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ جی سب ان دنوں جو الحمدللہ رب العالمین عالمی مدنی مرکز میں 30 دن کے ماشاءاللہ عز و جل 6000 سے زیادہ معتکفین تشریف فرما ہیں, اور وقت سحر و افطار جو مناجات کے سلسلے ہیں ماشاءاللہ 6000 تو وہ ہیں جو 30 دن کے لیے یہاں پر امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی خدمت میں حاضر 6000 سے زائد جی, اور وہ جو ماشاءاللہ دعا کے وقت تشریف لاتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کی تو تعداد کی کیا ہی کہنے. تو ایسے وقت میں دعا کا کرنا سبحان اللہ, اور نہ جانے مدنی چینل کو ملا لیں تو پھر کہاں ہو جائیں گے, جی جی کروڑوں ہو جائیں گے, لاکھوں ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ساری باتیں تو شاید آپ کو دعا کے حوالے سے نہ کر سکیں, فضائل دعا کتاب ضرور حاصل کریں. میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ وقت ہے خاص دعا کی قبولیت کا, یہ گھڑیاں ہیں, جمعرات کی شب ہے, سحر کا وقت ہے, آخری گھڑیاں ہیں رات کی. تو 2 یا 3 اشعار انشاءاللہ مناجات کے, اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اراکین شورا کی طرف چلے جائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم سحری کی طرف چلے جائیں گے. وہ نام رہ گئے ہیں, میں نام جلدی سے بیان کر دوں. صحیح جواب, سوال یہ تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو عبادت کا مغز کہا گیا. یہ صحیح جواب بھی دعا ہے, اور اس کے صحیح نام دینے والے ہیں, صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام: جہانگیر اتاری ممبئی ہند, متی اللہ اتاری چائنا, محمد اویس احمد اتاری ہالینڈ روٹرڈم, محمد ذاکر الدین سویڈن, خاتون جنت مرکز الاولیاء سید عمار برسٹل, محمد حسن اتاری جرمنی, محمد ساحل رضا اتاری کویت, رفیق اتاری ساؤتھ افریقہ اسلامی بہن UK برمنگم, اخلاق رضا اٹلی اسلامی بہن اسپین, محمد شاہر ضیاء UK,
اشفاق قاضی ممبئی ہند، اسلامی بہن اٹلی، بنت مشتاق ضیا کوٹ، محمد احمد مدنی پاک پتن، ثاقب اتاری گجرات، شہریار اتاری باب المدینہ کراچی، بنت اسلم اتار آباد، سلیم اتاری راول پنڈی، محمد احمد اتاری زمزم نگر، بنت شبیر باب المدینہ کراچی، بنت عبد الغفار باب المدینہ کراچی، بنت انور مرکز الاولیاء، بنت احسان فرانس۔ چند اشعار مناجات اور پھر انشاءاللہ اراکین شورا کے مدنی پھول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، اشرائے رحمت کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، مغفرت کی تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ کوئی حج کا سبب اب بنا دے مولا، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، کوئی حج کا سبب اب بنا دے اللہ، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، ہم کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دید عرفات و دید منی کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، ماہ رمضان کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اطہر بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ کہ مدنی پھول حاصل کریں گے اور ان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ یقیناً سحری کا وقت اب اختتام کی طرف ہے اور
ہمارے مدنی چینل کے ناظرین باب المدینہ والے سحری میں مصروف ہوں گے، اور جہاں جہاں سحری کا وقت ابھی کچھ اور باقی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا، یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، ضرور مانگیے۔ اور ایک عادت ہم نے آپ کو شروع میں بھی عرض کی تھی، کوشش کریں کہ روزانہ ہی جب اٹھیں آپ سحری کے لیے تو آپ نے اس وقت جو ہے خاص دعائیں بھی کرنی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، جی ہاں، روزانہ اٹھ کر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، تو تہجد کی نماز روزانہ ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آج ہم نے دعا کے آداب کے بارے میں سنا، ان مقامات کے بارے میں سنا۔ اللہ تعالیٰ میں ان مقامات پر جانا نصیب فرمائے اور ان مقامات پر جا کر دعائیں کرنا نصیب فرمائے۔ کاش مکہ پاک کی حاضری نصیب ہو، مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو۔ واقعی مستجاب وہ مقام ہے، کعبہ شریف کے پاس وہ دیوار ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار ہے، کہ جس کو مستجاب کہا جاتا ہے، جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانا بھی نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم جب وہاں جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین، تو انشاءاللہ پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل خود ہی حاضر ہو جاتا ہے، جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو کیفیت کچھ اور بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ میں، مکہ پاک میں جا کر دعائیں مانگنا نصیب فرمائے۔ جی ممکن ہے ہم وہاں جا سکیں، یا اچھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں دعا ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ منی ولا قوة صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ بابا یہ جو بیٹھے ہوئے ان میں سے آپ کس کو پلیٹ دینا پسند کریں گے؟ جو بیٹھا ہوا بابا، جو بیٹھے ہوئے ان میں سے عالیہ کے کون جلوے ایسا ہے؟ ملاحظہ فرما رہے تھے، وہاں پر سحری کے بعد الحمدللہ باپا کریم دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک صحبت سے استفادہ کرتے ہوئے معتکفین کے آپ اسلامی بھائی زیارت کر رہے تھے۔ باپو میرا گمان ہے کہ الحمدللہ آپ تو حرمین شریفین کی زیارت سے ماشاءاللہ استفادہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ کہ اس وقت رمضان المبارک میں مکۃ المکرمہ میں، مسجد الحرام شریف میں اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ و علیہ صلاۃ والسلام کے مبارک مناظر، وہاں کی کیفیات، وہاں کے معتکفین کے جو معاملات ہوں گے، وہاں کے زائرین اور حاضرین کے جو روح پرور مناظر ہوں گے، ثم الحمدللہ رب العالمین، ان کی تو جلوے اپنی جگہ پر الحمدللہ، ان کا تو بیان ہی کیا، اس کا تو مقام ہی کیا، اس کے تو درجے ہی کیا۔ الحمدللہ میرا گمان ہے باپو، آپ رہنمائی فرمائیں کہ حرمین طیبین کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ غالباً، جو مطلب میری ایک ناقص ذہن میں بنتا ہے، دنیا کی وہ واحد مسجد ہوگی کہ جہاں پر ثم الحمدللہ رب العالمین اتنی بڑی تعداد میں معتکفین 30 دن کے لیے باقاعدہ معتکف ہوئے۔ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ فرما رہے ہیں آپ کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا ذکر چھیڑ کر گویا آپ نے دل کے تار چھیڑ لی۔ اللہ 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 اللہ، جس طرح بھی ہمارے رکن شورا فرمائی رہے تھے نا، رکن یمانی، رکن شامی اور آب زمزم پینے کے بعد دعا کا تذکرہ کر رہے تھے۔ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ دعا پر آمین کہتے ہیں، پھر ملتزم ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جب آپ نے یہاں کا ذکر کیا تو یہاں کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ پاکستان بھر سے الحمدللہ معتکفین 30 دن کے لیے یہاں حاضر ہو گئے ہیں، اور جو روح پرور مناظر یہاں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو آپ مخاطب فرمائیں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ جی انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو 30 دن کے جو ہمارے معتکفین ہیں وہ جوگ در جوگ پورے پاکستان سے یہاں آئے اور الحمدللہ اپنے 30 دن کا اعتکاف مکمل کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کے 2 مذاکرے، امیر اہل سنت کے سحر و افطار کے مناظر، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کیسے اسلامی بھائی جو ہیں وہ
امیر اہل سنت کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے مدنی پھولوں سے مستفیض ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور یہی حال جو ہے وہ افطار میں بھی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت افطار کے بعد جب کھانا تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. دعا کی قبولیت کے حوالے سے رکن شورا ہمارے ارشاد فرما رہے تھے، اس میں وہ مواقع بھی انہوں نے ارشاد فرمائے کہ جن موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان اوقات کے متعلق وہ بیان فرما رہے تھے. اس میں ایک جو ہے وقت وہ امام جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، جس طرح کہ بیان کیا گیا کہ جمعۃ المبارک، سحر کا وقت اور ماہ رمضان، ساری چیزیں الحمدللہ اس وقت جمع ہو گئی ہیں اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ الرحمن. دعا کرتے رہنا چاہیے. اس میں خاص ایک گھڑی جو جمعۃ المبارک کی ہے، اور جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے. الجمعۃ سید الایام، جمعہ دنوں کا سردار ہے. اس میں قبولیت کی بہت ساری گھڑیاں موجود ہیں. خصوصاً ایک گھڑی وہ موجود ہے جس کے متعلق دعا جس میں رد نہیں کی جاتی. اس گھڑی کے متعلق جو ہے وہ خاص طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے، مگر علماء نے اس پر جو کلام کیا ہے اس میں وہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، یہ وقت اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح دونوں خطبوں کے درمیان جب امام جو ہے وہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اس وقت دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور اس پر مدنی چینل کے ناظرین خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خطبے کے دوران کلام نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے. تو دل ہی دل میں دعا کریں گے. جب امام جو ہے وہ دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھے گا اس وقت ہم اپنے دل میں دعا کریں گے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبہ ہونے کے بعد دعا مانگتے ہیں، حالانکہ جو وقت ہے وہ دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت ہے. اسی طرح عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 جو ہے وہ باقی ہیں. اعلان ہو رہا ہے سحری کا. جی باب المدینہ میں جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے میں اس وقت کم و بیش 12 منٹ باقی ہیں. جلدی سحری اپنی مکمل فرما لیجئے اور کوشش کیجئے کہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا کھانا پینا بند کر لیں، احتیاط کیا کیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جو قبولیت کے اوقات ہیں اس میں ایک عصر سے مغرب تک کا وقت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے معمولات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس جمعہ کا جب سورج غروب ہوتا تو اپنی خادمہ سے ارشاد فرماتی کہ مجھے اس کی اطلاع کر دی جائے، اور جب آپ کو اطلاع دی جاتی تو آپ دعا مانگا کرتی تھی. تو یہ جو وقت ہے جمعہ کے دن، قبولیت کا وقت جو ہے، جمعہ کا دن سارا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے. اس میں مغرب سے قبل جو ہے یعنی غروب آفتاب سے قبل دعا کی جائے، اور دونوں خطبوں کے درمیان جو ہے وہ جب امام رکے گا اس وقت دعا کی جائے. اسی طرح اور بھی قبولیت کی بہت ساری جو ہیں وہ رکن شورا نے جو ہیں وہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی گھڑیاں تھیں جس میں ہم جو ہے وہ دعا کریں گے. اس کے اندر جو ہے ایک افطار کا وقت بھی ہے کہ افطار کے وقت میں بھی دعا کی جائے. اسی طرح درمیان اذان اور اقامت یہ بھی یہاں پر بھی دعا کی جائے. اور جس طرح بتایا گیا کہ مسجد میں جاتے وقت، سجدے میں اور بعد تلاوت کلام مجید اس میں دعا کی جائے. اور یاد رہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کہ دعا میں ہر وقت اہتمام کرنا ضروری نہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں دعا مانگنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ الرحمن. جب بھی کوئی مشکل آ پڑے، جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، ہم دعا مانگ لیں اور ہر وقت اہتمام کیا جائے دعا کا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اتنا وقت نکالا جائے. اس سے اگر وہ وقت ہمیں نہیں ملتا اہتمام کرنے کا تو ہم دل ہی دل میں دعا مانگیں، یا زبان ہی سے دعا مانگ لیں. ہاتھ اگر نہیں بھی اٹھا رہے ہم، یا ایسا موقع نہیں ہے، بعض اسلامی بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن خاص دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر وہ اہتمام نہیں ہو پاتا تو آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعہ کا دن ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ
گھڑیوں کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے، اور اگر یہ گھڑیاں میسر نہ بھی ہوں، مثلا جو ہے وہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے اچانک، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں۔ اہل عرب کا طریقہ یہ دیکھا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے گفتگو کے اندر بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، بہت ساری، تھوڑی سی گفتگو ہوگی اس میں کئی ایک دعائیں ہوں گی۔ ہم بھی دعا کی عادت بنائیں اور کچھ دعائیں یاد کر لیں، کئی جامع دعائیں ہیں۔ کوئی بھی دعا نہیں آتی آپ کو تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ نماز کے بعد کی دعائیں، اور دعاؤں سے جو ہے الحمدللہ مصائب و علام دور ہوتے ہیں، ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ عموماً ہم دیگر معاملات کی طرف غور کرتے ہیں، دعا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، کس وقت کیا دعا کی جائے۔ بہت ساری دعائیں احادیث میں مرقوم ہیں، بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، اور جو ہے وہ صحابہ کرام سے بہت ساری دعاؤں کے معمولات ہیں۔ اولیاء کرام کی بھی جو ہے وہ وظائف کی کتابوں میں دعائیں ملتی ہیں۔ امیر اہل سنت کا معمول ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک دعا فرماتے ہیں اللہم ما اصبح لی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا جو ہے جو کرے گا انشاءاللہ الرحمن صبح کے وقت میں، تو شام تک کی نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر لیا، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک کی نعمتوں کا اس نے شکر ادا کیا۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی برکتیں انشاءاللہ الرحمن حاصل ہوں گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ افطار سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چند نام بھی میں عرض کر دوں آپ کو۔ پنجگور میں 4:22 ہے، تربت میں 4:30 ہے، اور باب المدینہ میں 4:17 ہے، مہراب پور میں 4:05 ہیں، قلات میں 4:05 ہے، عمر کوٹ میں 4:05، سانگڑ میں جو ہے وہ 4:06 ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، امیر اہل سنت کے جلوے دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ان معتکفین جو 30 دن کے جو ہیں وہ امیر اہل سنت کی صحبت میں موجود ہیں، آئیے امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر بھی اس وقت مناجات ہو رہی ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور دعا ہو رہی ہے۔ کہ ناؤ ڈوبی دیہات کے ہوں میں پارا کا دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوب تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر خبر غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آ کر میرے پیغمبر
کہ سخت مشکل جواب میں ہے وہ سختیاں سواد کی وہ صورتیں محیط پیغم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر خبر غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر میرے پیمبر تمہارا بندہ عذاب میں ہے اہل عمل کو ان کے عمل کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے۔ یا رسول اللہ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہو، تہے دامن مجھے لے لو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:35 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:35 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:35 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمعے کے روز فجر سے پہلے نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفار پڑھا جاتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں پڑھنے والے کے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. تو چلیے بیٹھے بیٹھے نہیں، کھڑے کھڑے سن لیں، ورنہ یہ پھر بٹھانا شروع کریں گے تو رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور